والصلاة والسلام عليك سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم جناب صدر، میرے ارد گرد جلوہ اساتذہ اکرام اور میرے سامنے موجود طلبہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرا بیان مختصر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر ہے. یہ وہ ہستی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست یعنی خلیل اللہ بنایا. یہ وہ عظیم ہستی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا. آپ اس زمانے کا تصور کریں جہاں پہ ہر طرف شرک کا اندھیرا ہوا کرتا تھا، لوگ پتھروں کے بت بنا کر ان کے سامنے جھکا کرتے تھے. ایسے ماحول میں ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میرا رب ایک ہے، وہی زمین و آسمان کا خالق ہے. اور یہ آواز تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. جب لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھایا کرتے تھے یہ بت نہ کچھ بول رہے ہیں، نہ کچھ سنتے ہیں، نہ کچھ فائدہ دیتے ہیں، کیوں ان کے سامنے جھکتے ہو؟ مگر قوم ضد پہ قائم رہی. ایک دن آپ نے سارے بت توڑ دیے اور بڑے بڑے بت کے گلہائے ڈال دیا. جب لوگوں نے پوچھا تو آپ نے کہا اگر یہ بڑا بت پوچھ سکتا ہے تو بتائے کہ کس نے اس کے گلے میں ڈالا ہے. کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی تھی، مگر پھر ان لوگوں کو ہدایت نصیب نہ ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا. یہ آگ اتنی بڑی جلائی گئی کہ اس کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ کا حکم آیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا. پھر آگ نہ رہی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ کی رحمت بن گئی. میرے عزیزوں، جب بندہ اللہ کے ساتھ سچا ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کا نقصان نہیں کر سکتی. پھر اللہ رب العزت نے بڑھاپے میں ایک بیٹا عطا فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام. جب بیٹا نوجوان ہوا تو ایک عظیم آزمائش آئی. خواب میں حکم آیا کہ اس بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو. یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہچکچائے اور اپنے بیٹے سے کہا. تو بیٹے کا جواب سنیے، ابا جان کا جو حکم آیا ہے کر گزرے، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، جیسے ہی چھری چلائی تو اللہ کی آواز آئی، اے ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا، جنت سے دمبا بھیج دیا گیا. یہی وہ قربانی ہے جسے آج ہم عید الاضحیٰ میں یاد کرتے ہیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور ساتھ میں دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب ہم یہ تیرے لیے کر رہے ہیں، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بے شک تو لوگوں کو سننے والا اور لوگوں کے حال جاننے والا ہے. میرے بھائیوں، ہم اس واقعے سے 3 بڑی چیزیں سیکھتے ہیں. پہلا، حق پہ ڈٹ جانا یعنی ایون مخالفت. پوری دنیا اگر آپ کی مخالفت کرے آپ حق سے نہ ڈٹیں. دوسرا، اللہ پر کامل بھروسہ. جو اللہ پر کامل بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تیسرا، اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی اطاعت عطا فرما اور ان جیسی زندگی نصیب فرما. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.